تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے پڑھ کر آپ اشش کر اٹھیں گے۔ اسلام کے کفن بردوش مجاہدوں نے شجاعت و بہادری کی جو بے نظیر مثال قائم کی، وہم و گمان سے ماورا ایسا عظیم کردار ادا کیا کہ خواب میں بھی ایسا کرنا ناممکن ہے۔ آئیے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں۔ معرکہ یرموک کے پہلے دن رومی جرنیل باہان ارمنی کے اشتعال دلانے پر عرب نصرانی قبیلہ بنو غسان کے سردار جبلہ بن اہم نے اپنے 60,000 کے لشکر کے ساتھ مجاہدین اسلام کے لشکر کے ساتھ ٹکر لینے کا ارادہ کیا۔ ادھر امین و امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سپاہ سالار تھے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ان 60,000 کے مقابلے میں 30 آدمی لے کر جاؤں، جن میں سے ہر ایک 2,000 پر حاوی ہو۔ آج میں ان کو ایسا چکمہ دوں گا کہ ان کی ناک خاک آلود ہو جائے گی اور ذلت کی وجہ سے وہ کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ صحابہ نے کہا کیا آپ مذاق فرماتے ہیں؟ کہنے لگے خدا کی قسم مذاق نہیں کرتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ 60,000 کے مقابلے میں کم از کم 60 تو لے کر جائیں۔ چنانچہ آپ 60 جلیل القدر جرنیل صحابہ کو اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہوئے اور نصرانی عربوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ جبلہ بن اہم نے جب ان 60 لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگا ہم لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں اور تم ابھی تک صلح کے خواب دیکھ رہے ہو، ہم قیامت تک صلح نہیں کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ کیا تم ہمیں قاصد تصور کرتے ہو حالانکہ ہم لڑنے آئے ہیں؟ جبلہ کہنے لگا اے نوجوان، تو غرور میں اپنی قوم کو تباہی کی طرف لے کر نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا تو ہمیں تھوڑا نہ جان، ہم غرور میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں۔ جبلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا مسلمانوں نے مجھ کو بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اگر ہمارے 60,000 کے لشکر نے ان 60 مسلمانوں کو مار دیا تو دنیا کہے گی اس میں کون سی بہادری کا کام ہے۔ اگر وہ غالب آ گئے تو قیامت تک ہماری نسلیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ چنانچہ جبلہ نے اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ صحابہ نے بھی ثابت قدمی سے لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ اور تمام لشکر اسلام کیمپ سے تاریخ کا اچھوتا معرکہ بڑی بے قراری سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں طرف سے بہادروں کی چیخ و پکار اور تلواروں کی جھنکار کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ جنگ کے شعلے بلند تھے، صحابہ تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے فرمایا کہ آج اسی میدان کو میدان حشر سمجھو اور کفار کو سبق سکھاؤ۔ صحابہ کفار کے اندر گھرے ہونے کے باوجود بڑھ بڑھ کر حملے کرتے رہے۔ نصرانی لشکر کے سپاہی ٹپا ٹپ مقتول ہو کر زمین پر گرتے تھے۔ جبلہ بن اہم خواص باختہ ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سب ہو کیا رہا ہے۔ بدخواسی کے عالم میں چیخ چیخ کر اپنے سپاہیوں کو حملے میں شدت کرنے کا حکم دیتا، لیکن اسلامی لشکر کے شیروں نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ شام تک صحابہ ایسے لڑتے رہے جیسے بالکل تازہ دم ہو اور ابھی ابھی لڑائی شروع کی ہو۔ آج اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید نے اپنا جوہر دکھایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر، فضل بن عباس، عبداللہ بن عمر فاروق، زرار بن الزور اور دوسرے صحابہ جس طرف بھی جاتے صفوں کی صفیں الٹتے تھے۔ آخرکار عرب متنصرہ لشکر دفعتاً پیٹھ دکھا کر بھاگا۔ جبلہ بن اہم کے لشکر کے سپاہی اس طرح ڈر کر بھاگتے تھے کہ گویا آسمان سے کسی نے ان کو ڈرا کر بھگا دیا ہو۔ بھاگنے والوں میں جبلہ بن اہم سب سے آگے تھا۔ کفار کو شکست فاش ہو گئی اور صحابہ کرام واپس آ گئے۔ واپس آنے والے صحابہ 20 تھے۔ ایک مرتبہ پھر پریشانی بڑھ گئی کہ شاید 40 صحابہ شہید ہو گئے، مگر میدان جنگ میں جا کر دیکھا گیا تو صرف 10 لاشیں ملی۔ صحابہ نے کہا کہ ضرور 30 لوگوں کو کفار گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ صحابہ نے کفار کا پیچھا کیا تو مزید 25 صحابہ مل گئے جو کفار کی شکست کے بعد ان کا پیچھا کرتے ہوئے آگے نکل گئے تھے۔ اس جنگ میں 10 صحابہ شہید ہوئے جبکہ 5 گرفتار ہوئے، جبکہ نصرانی عربوں کے 5,000 آدمی مارے گئے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی بہادری اور شجاعت کی داستان۔ صحابہ کرام کوئی مفوق الفطرت لوگ نہیں تھے بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و برکت سے ہر وقت تازہ دم رہتے تھے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی کوششیں کریں تو بھی ایسی مثال نہیں لا سکتے۔